عظمت سادات اعوذ باللہ من المنکر ابو الفضل العباس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در حلعتا مہر برچ انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروت الوثقی کلمت الحسنی سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی امیر المومنین خیر المومنین امام المتقین ازہد الزاہدین حبل المتعین لنگر آسمان و زمین عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ قدرت اللہ وشیت اللہ باب اللہ اسد اللہ الغالب آتائی جانم علی شبن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم يعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد دعا ہے کہ مالک و خالق بانیان کی ذاکرین کی سامعین کی رزق معرفت رزق ولایت عزت وقت میں اور خصوصاً عقیدہ ولایت علی ولی اللہ میں بے حساب اضافہ فرمائے مالک و خالق بانیان کی جو بھی مشکل ہے مالک و خالق مشکل کشائی فرمائے اگر کوئی پریشان ہے تو مالک و خالق پریشانی دور فرمائے کوئی بیمار ہے تو بیمار کربلا کی نالین کے صدقے میں شفا یابی عطا فرمائے مالک و خالق ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے مالک و خالق دشمنان حسین دشمنان عزاداری حسین دشمنان ولایت علی کو نست و نبود فرمائے حق کا بول بالا فرمائے مالک و خالق ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ بقیت اللہ حجت اللہ نور اللہ امین اللہ کے ظہور پر نور میں تاجر عطا فرمائے اور ہماری گناہگار آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں بآواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد پھر بھی صلوات کی تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد انتہائی واجب الاحترام اور قابل ذوقار چہرے میں سامنے تشریف فرمائے ہیں بسم اللہ جی بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی تشریح کے اپنے موضوع کی طرف آنے لگا ہوں شیعہ مسلک اپنے عقائد کے اعتبار سے بہترین مذہب ہے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں مالک کون و مکان سمجھتے ہیں چوتھا کبھی خدا سمجھتے ہیں اگر آپ کا عقیدہ میرے ساتھ ملے تو سر سے نہیں بول کے تائید کا حق ادا کیجیے گا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دین اللہ پر میں بناتا ہے رسول دین پہنچاتا ہے امام دین بچاتا ہے بسم اللہ دین بناتا اللہ ہے پہنچاتا رسول ہے بچاتا امام اللہ ہی رسول کو بناتا ہے اللہ ہی امام بناتا ہے بندوں کا بنایا ہوا خدا بھی غلط ہوتا ہے کیا بات بندوں کا بنایا ہوا رسول بھی غلط ہوتا ہے بندوں کا بنایا ہوا امام بھی غلط ہوتا ہے کیا بات قسم باخدا منبر حسین کی عزت کی قسم ہے میں قوم شیعت کی نمائندگی کرتے ہوئے
قرآن کے غلاف کے ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کہنے کے لیے تیار ہوں۔ قوم شیعہ کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ نہ اللہ بنایا ہے، کیا نہ بات رسول بنایا ہے، نہ امام بنایا ہے۔ ہود نبی کا زمانہ تھا، سرکار ہود نبی اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے کرتے قوم عاد میں گیا۔ قوم عاد کا بادشاہ شداد تھا۔ جناب ہود نبی نے شداد کے دربار میں جا کے کہا، وہ آگ پرست لوگ تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، شداد ان کا خدا تھا۔ جناب ہود نبی نے فرمایا کہ شداد تو حقیقی اللہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جناب ہود نبی نے جا کے کہا کہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں جناب ہود نبی کہ تو حقیقی اللہ، تو حقیقی خدا، تو حقیقی ذوالجلال نہیں ہے، حقیقی رب تو نہیں ہے، تو حقیقی خالق نہیں ہے، حقیقی خالق وہ ہے۔ تو حقیقی رب نہیں ہے، حقیقی خدا نہیں ہے، حقیقی خدا، حقیقی رب وہ ایک ساتھ ہے۔ اس نے کہا اچھا، جس دین کی، جس اللہ کی تو تبلیغ کر رہا ہے وہ اللہ کہاں پہ ہے؟ جناب ہود نے فرمایا وہ نظر نہیں آتا، کیا بات ہے بابا، وہ نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ ہود ہم اسے کیوں مانے جو نظر ہی نہیں آتا؟ ایسے کہا اچھا، اگر ہم آپ کے خدا کو مان لیں پھر کیا ملے گا؟ اجر کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ اس نے کہا کیسی جنت؟ جنت ہوتی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جنت وہاں باغات ہوں گے، وہاں محل ہوں گے، وہاں سونے کے درخت ہوں گے، چاندی کے پرندے ہوں گے، چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گی، فلاں 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 چیز ہوں گے، وہاں فلاں فلاں باغات ہوں گے۔ اس نے کہا اچھا جنت ایسی ہے؟ اس نے کہا اچھا جنت کہاں پہ ہے؟ فرمایا وہ بھی نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا یار حد نہیں ہو گئی، جسے مانو وہ بھی نظر نہیں آتا، جس کے لیے مانو وہ بھی نظر نہیں آتی۔ فرمایا ہاں وہ نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جو یہ جتنے مسلمان ہوئے ہیں اس اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اسی جنت کے لالچ میں کر رہے ہیں؟ میں ہاں اسی جنت کے لالچ میں یہ اللہ کو مانتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا جنت نظر نہیں آتی، اسے یہ لوگ مانتے ہیں جنت کے لالچ میں، اگر یہی جنت میں بنا لوں، اگر یہی جنت میں خود تیار کر لوں تو پھر یہ سارے میرے ہو جائیں گے۔ جس چیز کے ان لوگوں کو لالچ ہے اگر وہ چیز میرے پاس ہو تو پھر یہ سب میرے پاس آ جائیں گے۔ وہ جنت نظر بھی نہیں آتی، جو میں بناؤں گا وہ تو نظر بھی آئے گی۔ اس نے کہا کہ ہود نبی بتا، پھر بتا کیا کیا ہے تیری جنت میں؟ جناب ہود نبی نے بتایا کہ باغات ہیں، محل ہیں، چشمے ہیں، نہریں ہیں، سونے کے درخت ہیں، چاندی کے پرندے ہیں، اور اس کی جو سونے کی دیواریں ہیں۔ جناب ہود نبی نے تمام بتایا۔ کتابیں کہتی ہیں جناب ہود نبی بتاتا گیا، یہ لکھواتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا ہود نبی بس یہی ہے تیری جنت میں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اس کا وقت تھا، اس کا دور تھا، تخت اس کے پاس تھا، تاج اس کے پاس تھا، ریت اس کے پاس تھی، فوج اس کے پاس تھی، محل اس کے پاس تھا، بادشاہ تھا، اس کا وقت تھا، اس کا دور تھا۔ اس نے کہا یہ جنت مجھے یہاں پہ چاہیے، تو چاہے کر سکتا تھا۔ اس نے کہا یہ جنت مجھے یہاں پہ چاہیے، اور اس جنت کا ذکر قرآن مجید میں علم شداد کے نام سے کیا گیا ہے۔ علم شداد قرآن مجید میں علم شداد، شداد کی جنت۔ اس نے کہا مجھے جنت یہ یہاں پہ چاہیے، زمین کی تہوں سے خزانے نکالو اور مجھے جنت یہاں پہ چاہیے۔ جنت بننا شروع ہو گئی۔ کتابیں کہتی ہیں اس نے جنت کی بیرونی دیوار، باہر والی دیوار سونے کی بنوائی، اندر محل عنبر کستوری کے مثالیں، زمرد یاقوت کے محل سے بنوائی۔ جنت کیا کر رہا ہے؟ زمرد یاقوت کے محل، عنبر کستوری کے مثالیں۔ جنت بننا شروع ہو گئی، محل بن چکے تھے،
بغات فلاں چیز ہے، بغات بن گئی، دیواریں بن گئی. اور اس نے 2-4 ماہ 10 ماہ یا 2-4 سال 10 سال 20 سال میں نہیں، 300 سال لگے اسے جنت بناتے بناتے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. ہاں جو تاریخ کے ساتھ مسلک ہے، 300 سال لگے اسے جنت بناتے بناتے. اور اس 900 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی. واہ بھائی واہ. کم و بیش 900 سال اس کی عمر تھی. 3 سال لگے اسے جنت بناتے بناتے. محل بن گیا، سونے کی دیوار بن گئی، باغات بن گئے. اس نے آگے لکھا ہوا پڑھا کہ اس میں چشمے ہیں. اس نے کہا چشمے بنواؤ، چشمے بن گئے. آگے لکھا ہوا تھا سونے کے درخت ہے، سونے کے درخت بنواؤ، سونے کے درخت بن گیا. چاندی کے پرندے ہیں، چاندی کے پرندے بٹھائے. واہ بھائی واہ. اچھا وہ خالق اتنا کریم تھا، اس کی کریمی اتنی، وہ لجپال اتنا تھا، یہ چیزیں بناتا گیا، وہ جان ڈالتا گیا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی بتانے کو واہ. سنیے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد کیا بات ہے، وآلہ. موضوع کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ. اس کی کریمی اتنی تھی، وہ لجپال اتنا تھا، یہ چیزیں بناتا گیا، وہ جان ڈالتا گیا. یہ درخت لگاتا، اوپر چاندی کے پرندے بٹھاتا، وہ روح ڈال دیتا. یہ سوچ رہا تھا کہ سب میں کر رہا ہوں. واہ بھائی واہ. اب درخت بن گئے، چاندی کے پرندے بٹھا دیے. اب اس نے جو اگلی سطر لکھی پڑی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس میں دودھ کی نہریں ہیں. واہ بھائی جنت واہ. میں دودھ کی نہریں. سرکار بسم اللہ بسم اللہ. آپ ماشاءاللہ بہت اچھی شاعر علی عمران ہیں. اس کے آگے لکھا ہوا تھا اس جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہیں. اس نے کہا کہ دودھ کی نہر بنواؤ، دودھ کی نہر بن گئی. اب اسے یہ خبر نہیں تھی، میرے سامنے پنچایتی بندہ اور دیہات کا مجمع تشریف فرما ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے. اب اسے یہ علم نہیں تھا کہ دودھ کو جاری بھی رکھنا ہے. اگر دودھ ایک جگہ پہ کھڑا رہے تو خراب ہو جاتا ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اگر وہی دودھ جاری ہو جائے پھر وہ جلدی خراب نہیں ہوتا. اب اس نے وہ دودھ کی نہر بنوا تو نہیں، لیکن اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اسے جاری کیسے کروں. اس کی پریشانی جملہ تبدیل کرتا ہوں، اس کی مشکل کو دیکھ کے خدا نے مشکل کو شاہ بھیج دیا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. سلام ہے. اس کی مشکل کو دیکھ کے خدا نے مشکل کشا بھیجا. مشکل کشا نے پھر اپنا خادم جناب جبریل کو بھیجا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی جناب واہ. جبریل کو فرمایا کہ جا اس کی دودھ سے بنی ہوئی نہر پہ جا تو پھونک مار، اسے جاری کر، اس میں بدبو پیدا نہیں. جناب جبریل آئے، جناب جبریل نے پھونک ماری، دودھ جاری ہو گیا. اس نے کہا یہ میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. دودھ کی نہر جاری ہو گئی. باغات سج چکے تھے، دیواریں بن چکی تھی، محل بن چکے تھا، زمرد یاقوت کا، عنبر کستوری کے مثالے کے ساتھ چشمے بن چکے تھے، درخت لگوا چکا تھا، اوپر چاندی کے پرندے بھی بٹھا سکا تھا. اب آخری مرحلہ رہ گیا تھا. تو جو بھی یہ سرکار، بسم اللہ. آخری مرحلہ رہ گیا تھا جنت کے مرکزی گیٹ کا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. جنت کا مرکزی دروازہ، مین دروازہ، واہ بھائی واہ. وہ ابھی باقی تھا اور خزانے ختم ہو گئے. آہا. نتیجہ لیجیے گا، جنت دروازے میں پہنچی، خزانے ختم ہو گئے. اب اس کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں بچی تھی جس سے بیچے اور جنت کا دروازہ لگوا سکے. دربار کے خزانے ختم ہو چکے تھے. اور ریت کو بھی کتابیں کہتی ہیں اس نے اپنی فوج ریت کے گھروں میں بھیجی کہ جو چیز ملے چھین کے لے آؤ، جو چیز بھی ملے ریت کے گھروں میں اسے چھین کے لے آؤ، جنت بنانے کے ضرور میں. اور ویسے بھی جو ہو نہ اور باندھ بیٹھے وہ ریت کا نقصان بڑا کرتا ہے. اس نے ریت کو بھی خالی کر دیا. اس نے ریت کو بھی خالی کر دیا. دربار کے خزانے بھی ختم ہو چکے تھے اور زمین کے خزانے بھی نکال چکا تھا. زمین کی تہیں بھی خالی، دربار بھی خالی، ریت بھی خالی. اس کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی، اس کے دربار میں کوئی بھی ایسا چیز نہیں تھی جس سے بیچے اور جنت کا دروازہ لگا سکے.
واہ بھائی واہ اب یہ پریشان بیٹھا ہے کہ یہ دروازہ کہاں سے ہے، اور آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ قیمتی گھر قیمتی دروازہ مانگتا ہے، واہ بھائی واہ کیونکہ گھر کا جو روب ہوتا ہے وہ دروازہ ہوتا ہے، گھر کا روب دروازہ ہوتا ہے، گھر کا روب دروازہ ہوتا ہے، گھر کا روب دروازہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا تھا آنا مدینہ العلم و علی بابوہا، میں علم کا گھر ہوں، دروازہ علی ہے۔ میں علم کا گھر ہوں، دروازہ علی ہے۔ رسول نے نبوت کا دروازہ علی رکھا تاکہ نبوت کا روب برقرار رہے۔ کیا بات، اب یہ دروازے پہ پہنچا تھا اور خزانے ختم ہو چکے تھے، اب یہ پریشان بیٹھا ہے کہ دروازہ کہاں سے ہے، ریت بھی خالی ہے، زمین کے تہوں سے خدا نے نکال چکا ہے، دربار کا خزانہ بھی ختم ہو چکا ہے، کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے اور دروازہ باقی ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اتنا پیسہ اپنے گھر پہ لگوائے اور دروازہ رہنے دے اور کسی کو اپنے گھر دعوت دے تو آتے ہوئے پہلا سوال یہی کرے گا دروازہ کہاں پہ ہے؟ یہ مین چیز ہے، گھر کی جو مین ہے یہ دروازہ ہوتا ہے۔ بات مجھ سے کرتا ہوں، دروازہ نہیں تھا اس کے پاس، سر پکڑ کے یوں دربار میں بیٹھا تھا، خدا کو پھر ترس آ گیا۔ کیا بات ہے، توجہ سرکار، خدا کو پھر ترس آ گیا۔ خدا نے جناب جبرائیل کو لبادہ بشریت میں اس کے دربار میں بھیجا۔ واہ بھائی واہ، جملہ تبدیل کرتا ہوں، خدا نے جبرائیل کو لبادہ بشریت میں بھیجا، یعنی کہ شبیہ بنا کر بھیجا۔ کیا بات ہے، شبیر، اور شبیہ صرف شیعہ نہیں بناتے، خدا بھی بناتا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، صرف شیعہ شبیہ تیار نہیں کرتے، خدا بھی بناتا ہے، کبھی مسکین بنا کے بھیج دیتا ہے، کبھی یتیم بنا کے بھیج دیتا ہے، کبھی اسیر بنا کے بھیج دیتا ہے، کبھی درزی بنا کے بھیج دیتا ہے، کبھی لبادہ بشریت بنا کے بھیج دیتا ہے۔ خدا نے جناب جبرائیل کو لبادہ بشریت بنا کے یعنی کہ شبیہ بنا کر اس کے دربار میں بھیجا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ خدا نے اس کے دربار میں جناب جبرائیل کو لبادہ بشریت میں شبیہ بنا کر اس کے دربار میں بھیج دیا۔ اس نے یوں جناب جبرائیل کو آتے دیکھا، اس نے کہا کہ اس کو پہلے کبھی دیکھا نہیں، یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ واہ بھائی جب واہ، جبرائیل پاس پہنچے، جب جبرائیل نے کہا کہ میں دروازہ بنانے والا مستری ہوں، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، میں دروازہ بنانے والا مستری ہوں، میں نے سنا ہے کہ تجھے دروازہ چاہیے۔ اس نے کہا ہاں دروازہ تو چاہیے۔ جب جبرائیل نے فرمایا تو کیا میں بنا دوں؟ واہ بھائی واہ، اس نے کہا ہاں دروازہ بھی چاہیے اور آپ دروازہ بنا دیں گے، لیکن میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، میرے پاس خزانے نہیں ہے، اور ویسے بھی اتنی میری مہنگی ہے جنت، اس کی تو نے دیکھی ہے میری جنت، اس کی جو دیواریں ہیں وہ سونے کی ہیں، محل زمرد یاقوت کے ہیں، عنبر کستوری کی اس میں مثالیں ہیں، اس میں چشمے ہیں، اس میں ندیاں ہیں، اس میں دریا ہیں، اور اس میں سونے کے درخت ہیں، چاندی کے پرندے ہیں، اتنی مہنگی ہے میری جنت، اور تو ایک چھوٹا سا مستری میری جنت کا دروازہ بنائے گا؟ جناب جبرائیل نے فرمایا اگر تو کہے تو بطور سیمپل، بطور نمونہ تجھے میں ایک جنت کا دروازہ دکھاؤں، تجھے تیری جنت میں ساتھ کے دروازہ دکھاؤں؟ اس نے کہا دکھا۔ خدا فرماتا ہے میں نے اپنی جنت میں سے، خدا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی جنت میں سے، میں نے اپنی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا ایک پردہ اکھاڑ کے جبرائیل کے ہاتھ پہ رکھا۔ جبرائیل نے یوں شداد کے دربار میں دروازہ کھڑا کیا، شداد سپاہیوں سے بیعت کر کے کھڑا ہوا۔ اس نے دروازہ دیکھا، اس نے کہا اتنا حسین دروازہ، اتنا بہترین دروازہ، اس دروازے جیسی تو ایک چیز بھی میری جنت میں نہیں ہے، یہ اتنا حسین دروازہ کہاں سے لے کے آیا ہے؟ جناب جبرائیل نے فرمایا چھوڑ اس بات کو، کہاں سے لے کے آیا؟ پہلے یہ بتا خریدے گا؟ اس نے کہا ہاں خریدنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ایک ہے، اس کا دوسرا پردہ بھی منگوا دے۔ جب جبرائیل نے فرمایا جہاں سے ایک آیا ہے دوسرا بھی آ جائے گا، قیمت طے کر۔ اس نے کہا اگر آدھا
पल्ला खरीदूं, आधा दरवाजा खरीदूं तो फिर कीमत, फरमाया आधी जन्नत। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। फरमाया आधी जन्नत। इसने कहा आधे दरवाजे का मैं क्या करूंगा, मुझे पूरा दरवाजा चाहिए। फरमाया पूरी जन्नत, पूरी जन्नत। इसने कहा जन्नत अगर तुझे दे दूं तो मुझे क्या बचेगा। सरकार तवज्जो है ना, अगर जन्नत तुझे दे दूं, यानी कि मैंने ये कई 100 साल लगा के, इसमें 300 साल लगाए थे, कई 100 साल लगा के मैंने एक चीज तैयार की हो और एक छोटी सी चीज के बदले में वो चीज आपको दे दूं, मेरा दिमाग खराब है। बाबा जो बुलंदर सलावत। इसने कहा 300 साल की बनी हुई मेरी मेहनत की हुई वो तेरे पास, तेरे हाथ में रखूं, मुझे क्या बचेगा, मेरे हाथ में क्या आया। फिर इसने सोचा जितनी मोहब्बत के साथ, जितने प्यार के साथ, जितनी मुवद्दत के साथ मैंने जन्नत बनाई है ना, उसमें सजदा तो यही दरवाजा है। अगर ये दरवाजा मेरी जन्नत में लग जाए ना तो कमाल हो जाएगा, तो क्या बात हो जाएगी। अगर ये जन्नत मेरी ना भी हुई ना तो कोई कहेगा चीज कमाल की बनाई है। इसके मुशीरों ने कहा कि तू परेशान क्यों होता है, ताज तेरे पास है, ताज तेरे पास है, नैया तेरे पास है, फौज तेरे पास है, महल तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, तू इससे दरवाजा खरीद, हम इसे कदर करते हैं। दरवाजा इससे खरीद ले, दरवाजा इससे ले ले, हमसे कदर कर देते हैं। मैं जुमला तब्दील करता हूँ। इनके मुशीरों ने कहा शताज से कि इसके दरवाजे पे कब्जा कर ले, इसके दरवाजे पे कब्जा कर ले। जो नालायक बादशाह हो ना वो लोगों की जो जागीरें होती हैं उन पे कब्जा बड़ा करते हैं। नालायक बादशाह लोगों की जागीरों पे कब्जा बड़ा करते हैं। इसने कहा इससे दरवाजा खरीद, इसे हम कत्ल करते हैं। इसने कहा ठीक है मैं जन्नत देता हूँ, दरवाजा खरीदता हूँ। इसने लिख के दे दिया मैं दरवाजा खरीदता हूँ और अपनी जन्नत इसके नाम करता हूँ। जन्नत इसने यूं लेके जनाबे जबरील के हाथ में दी, कागज जनाबे जबरील के हाथ में आया। जनाबे जबरील आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया। जनाबे जबरील गायब हुआ। इसने कहा अच्छा हुआ खुद ही चला गया, वरना हमने तो मार ही देना था, हमने तो कत्ल कर देना था। अच्छा हुआ खुद ही चला गया। कौम जिन्नात में से था या कौम इंसानों में से था, अच्छा हुआ खुद ही चला गया। इसने कहा ये दरवाजा मेरी जन्नत के बाहर लगाओ, ये दरवाजा मेरी जन्नत के बाहर लगाओ। जन्नत के बाहर दरवाजा लग गया। इसने कहा दिन मुंतखब करो, रियाया को इकट्ठा करो, फौज को इकट्ठा करो। आज मैं जाऊंगा अपनी जन्नत को देखने के लिए, आज मैं जाऊंगा अपनी 300 साल की मेहनत को देखने के लिए, आज मैं जाऊंगा अपनी जन्नत को देखने के लिए। इससे थी जन्नत में जाने की हसरत। आज मैं जाऊंगा अपनी 300 साल की बनी हुई जन्नत को देखने के लिए। ये पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे चाहो जलाल के साथ, पूरी फौज के साथ, पूरे रियाया के साथ ये जैसे ही जन्नत के करीब पहुंचा, जन्नत के करीब, जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा, इसने देखा कि अंदर से जन्नत का दरवाजा खुलना शुरू हुआ। इसने कहा मुझसे पहले जन्नत में कौन गया है, जन्नत के अंदर कौन है। जब दरवाजा खुला तो अंदर से हूद नबी बाहर आ रहा था, अंदर से हूद नबी बाहर आ रहा था, अंदर से हूद नबी बाहर आ रहा था। इसने कहा ओ तू यहाँ कैसे। हूद नबी ने फरमाया हाँ। इसने कहा मेरी जन्नत में। जब हूद ने वही कागज का टुकड़ा हवा में लहरा के कहा किसकी जन्नत, ये जन्नत तो हमने पहले ही खरीद ली है। जियो, ये जन्नत तो हमने पहले ही खरीद ली। इसने कहा ये जन्नत, ये कागज तेरे हाथ में कैसे आया। फरमाया उसने भेजा है जो नजर नहीं आता। इसे पहली बात याद है। इसने कहा मैं उसे क्यों मानूं जो नजर नहीं आता। ये वही कागज है, उसी ने भेजा है जो नजर नहीं आता। इसने कहा जिसने मुझसे ये कागज दिया था वो तो फिर नजर नहीं आया। जब हूद नबी ने फरमाया उसी ने भेजा था जो नजर नहीं आता। अब ये कहानी मैं बिल्कुल मुझसे करने लगाऊं, ये कहानी खुदा ने कुरान मजीद में क्यों लिखी, इसका जिक्र क्यों किया। खुदा फरमाता है इससे थी जन्नत में जाने की हसरत, इससे थी जन्नत में जाने की उम्मीद, इससे थी जन्नत बनाने का जुनून, इसे था जन्नत बनाने की आरज़ू तमन्ना। इसने जन्नत बनाई और खुदा फरमाता है मैंने अपनी जन्नत में से एक दरवाजा उखाड़ा
جبریل کے ہاتھ پر میری جنت کا ایک دروازہ اس کی ساری جنت خرید گیا. میری جنت کا میری جنت کا ایک دروازہ اس کی ساری جنت خرید گیا. میری جنت کا ایک دروازہ اس کی ساری جنت خرید گیا. خدا نے فرمایا میری جنت کا ایک دروازہ میری جنت کا ایک دروازہ شداد کی ساری جنت خرید گیا. میری جنت کا ایک دروازہ لیا تو حسین توجہ کیجیے گا. میری جنت کا ایک دروازہ شداد کی ساری جنت خرید گیا. اور شداد نے یہ جنت زمین کے تمام خزانوں سے بنائی تھی. خدا نے فرمایا زمین کے تمام خزانے جس جنت پہ لگے تھے اس جنت کو میری جنت کا ایک دروازہ خرید کے لے گیا. اور اس جیسے ہزاروں دروازے آج بھی میری جنت میں موجود ہیں. جس کا ایک دروازہ شداد کی ساری جنت خرید گیا اس جیسے ہزاروں دروازے آج بھی میری جنت میں موجود ہیں. آج بھی میری جنت میں موجود ہے. خدا نے بتا دی اپنی جنت کی قیمت ہے. خدا نے فرمایا اتنی مہنگی ہے میری جنت ہے. میری جنت کا ایک دروازہ شداد کی ساری جنت خرید گیا. میری جنت کا ایک دروازہ شداد کی ساری جنت خرید گیا. ادھر حسین کے کرم نے انگڑائی لی. حسین نے فرمایا میرے اللہ میرے پاس تو ایک بھی تحقیق والا نہیں ہے, میرے پاس تو سب تسلیم والے ہیں. حسین نے فرمایا میرے اللہ